السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں آپ سب کا اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں یہ ویڈیو اس کوٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ the way you conduct yourself, the way you deal with people, the way you behave with people, that is the way you are inside۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا جو کردار ہے، اس کے تعریفیں نان مسلم، ہندو ہو، عیسائی ہو، سب اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور وہ کون سا بندہ ہوگا، وہ کون سا بندہ ایسا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہو، اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہو، اور وہ کون سا بندہ ہے کہ وہ یہ جاننا نہیں چاہتا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، اس کا چہرہ مبارک کیسا تھا، اس کے جو ہاتھ مبارک کیسے تھے، اس کے بال مبارک کیسے تھے، وہ کیسے گھومتا تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، اس کا چہرہ مبارک کیسا تھا، وہ کیسے گھومتے تھے، اور اس کا جسم مبارک کیسے تھا، اس کے آنکھیں مبارک کیسے تھے، اور اس کے بال مبارک کیسے تھا۔ ہم اس کے کمپینینز، اس کے صحابیوں سے سیکھیں گے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے، اس کا جو شکل مبارک ہے، اس کا جو چہرہ مبارک ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عاتکہ بنت خالد الخزاعی، وہ مباد کے نام سے مشہور تھی، وہ کہتی ہیں اپنے خاوند سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ٹینٹ سے گزرے ہجرت کے وقت، تو اس وقت میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور وہ اپنے خاوند سے کہتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ روشن، اور اس کے چہرے پر معصومیت تھا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ کشادہ تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ روشن چمکدار اس کے بال تھے، اور تھوڑا وہ کرلی تھے، کرلی مینس گنگرالے بال، تھوڑے ایسے کرلی تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنکھیں تھے، اس کے مباد عاتکہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنکھیں تھے وہ دلکش کالے آنکھیں تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ تھا وہ نکلا ہوا نہیں تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ تھا وہ نکلا ہوا نہیں تھا، بیلی وہ نکلا ہوا نہیں تھا۔ اور عاتکہ بنت خالد کہتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ بڑا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ گردن تھا نیک، وہ پتلا تھا، دبلا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت دکھتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کا اظہار کرتے تھے، دوسرے لوگوں سے بات کرتے تھے، ان کے ساتھ جب خود کا اظہار کرتے تھے تو وہ عقل کے ساتھ سمجھ سوچ کر وہ خود کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ زیادہ قداور قد میں بڑے تھے اور نہ زیادہ قد میں چھوٹے تھے، وہ درمیان سائز، میڈیم سائز کا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا، سر تھا، وہ گول تھا، وہ چہرہ مبارک اس کا گول تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنکھیں تھے وہ بڑے تھے، اور اس کے جو آئلش تھے، یہ آنکھوں کے بال آئلشز، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک تھا وہ بھی وائٹ تھا، سفید تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماتھا، فور ہیڈ تھا، وہ بھی کشادہ تھا، وہ نیرو نہیں تھا، وہ براڈ تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گال تھا، جو اس کے چیکس تھے، وہ فیٹ، وہ موٹے نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گال تھے، چیکس تھے، وہ فٹ تھے اور صحیح تھے، نارمل تھے۔ جو چن، یہ نتھوڑی تھا، یہ بھی کشادہ تھا، یہ بھی نتھوڑی، یہ چن، یہ بھی بڑا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بال تھے نہ ہی زیادہ سیدھے تھے اور نہ ہی زیادہ کرلی تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، جو کان کے ایئر لوبس، جنہیں کان کے لوتھڑی کہا جاتا ہے، ادھر اس تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پہنچتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو اس کے جوائنٹس تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوائنٹس، یہ بھی کشادے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیٹ تھا، اس کے اوپر ادھر سے لے کر جو ناف، نیول ہے، اس تک ایک لائن، صرف ایک لائن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بال تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بال نہیں تھے، حضرت علی فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے لیفٹ سائڈ پر ادھر جو نبی مینس پروفٹ، پیغمبری کا ادھر جو سیل لگا ہوا تھا، ادھر مینس انڈے کی طرح اس کا سیل لگا ہوا تھا پیچھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شولڈرز تھے،
اور لمس انہیں کہا جاتا ہے، اور پیر ادھر سے لے کر ادھر تک انہیں لمس کہا جاتا ہے. اس کے شولڈرز یہ والے اور لمس یہ بھی کشادے تھے اور بڑے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہتھیلی تھا، یہ ہتھیلی یہ بھی کشادہ تھا، بڑا تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس کے انگلیاں تھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگلیاں تھے پیر کے اور ہاتھ کے، وہ بھی بڑے تھے، وہ بھی ایسے بڑے کشادے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھومتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اتر رہے ہیں، مینس تیزی سے وہ گھومتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو چہرہ تھا وہ کشادہ تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کے جو آنکھیں تھے وہ بڑے تھے، اور وہ ریڈش مینس سرخ کلر کے، سرخ رنگ کے لگتے تھے اس کے آنکھیں. اور اس کے جو ہیلز مینس جو پیر کے ایڑی ہیلز تھے وہ پتلے تھے. اور حضرت ابو اطفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا سفید تھا اور وہ اچھا دکھتا تھا. گڈ لکنگ گائے مینس اچھا دکھنے والا آدمی تھا. کہتے ہیں کہ نہ زیادہ موٹے تھے اور نہ زیادہ پتلے تھے، نہ زیادہ قداور تھے، نہ زیادہ قد کے چھوٹے تھے، وہ میڈیم سائز کے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن چہرے کے تھے، اور اس کا چہرہ کشادہ تھا، اور وہ نہ زیادہ سفید تھے اور نہ ہی زیادہ وہ براؤن کلر کے تھے، وہ وائٹش رنگ کے تھے. مینس وہ دودھ کے کلر، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دودھ کے کلر، دودھ کے رنگ کے جیسا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت آیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور داڑھی مبارک میں صرف 21 سفید بال تھے. 21 کے علاوہ اس کے داڑھی اور جو ہے نا سر مبارک میں کوئی سفید بال نہیں تھا. لیکن اس کے جو ٹیمپلز اسے کہا جاتا ہے، ادھر اس کے ادھر سفید بال، ادھر گرے ہیئر تھے، سفید بال تھے. اس کے علاوہ 21 بال تھے سر اور داڑھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر مبارک میں. حضرت البارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میڈیم سائز کے تھے، اور وہ براڈ شولڈرڈ تھا. مینس اس کا جو یہ کاندھا تھا، کاندھے اس کے جو تھے وہ کشادے تھے، بڑے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین دکھتے تھے. اور جب میں نے اسے سرخ کپڑوں میں دیکھا تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی بھی آدمی، زیادہ اس سے حسین آدمی کبھی بھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. پھر حضرت بارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلوار کو جو نا سورج کے نیچے رکھا جاتا ہے تو وہ چمکتا ہے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمکتے تھے؟ تو البارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرح چمکتے تھے. اور حضرت عروہ بنت معاوض وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کو ایسا لگتا کہ سورج چمک رہا ہے، وہ ایسا چمکتا تھا. اور حضرت جابر بن سمورہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاندنی رات تھا تو اس وقت میں نے اس کو سرخ کپڑوں میں دیکھا، لال کپڑوں میں دیکھا. اس کہ میں نے اسے کمپیئر کی، اس کا اور سورج کا جو چاند تھا، چاندنی رات تھا، اسے میں نے کمپیئر کی تو میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی چاندنی رات سے زیادہ چمک رہے ہیں اور زیادہ حسین لگ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین چیز میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب وہ گھومتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جو سورج کا روشنی ہے وہ گھوم رہا ہے. اور ہمارے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھومتے تھے، چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے کہ جو زمین تھا وہ اپنا مفاصلہ کم کرتا تھا تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اٹ مینس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے تھے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تھک جاتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے. پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خوش ہوتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکتے تھے. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ تھا تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے کچھ حصے پر
پسینہ ہے اس کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے اس کے چہرے پر، تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ پسینہ چمک رہا ہے، اس کا جو وہ ہے وہ چمک رہا ہے، تو اس وقت اس نے ابو کابر الہدیلی اس کا جو آیت تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں وہ پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور وہ آیت کچھ ایسے تھا، وَإِذَا نَطْرُتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِ بَرْكَةُ قبر الْأَرْضِ الْمُتَحَلَّلِ. The meaning of this verse is, if you watch the face of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will find it twinkling like lightning of approaching rain. کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو آپ دیکھتے کہ وہ چمک رہا ہے اس طرح جیسے بجلی آتا ہے نا، بارش سے پہلے بجلی آتا ہے، تو اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بارش کے بجلی کی طرح چمکتا تھا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو وہ یہ آیت، یہ ورس پڑھتے تھے، امین المصطفیٰ بالخیر یدعو کدو البدر زایل الظلام. The meaning of this verse is, the Prophet of Allah is faithful and chosen by Allah, and he calls for forgiveness, and he shines like moonlit night while it is far from dark. کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفادار اور اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، اور وہ انسانوں کو مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، بلانے والے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہیں اور وہ اندھیرے سے بہت دور ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ لو کنت من شیء سوى البشر كنت مضيئا ليلة البدر. The meaning of this verse is that if you were not human being, you would have been of moonlit night. کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان نہیں ہوتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان نہیں ہوتے تو آپ چاندنی رات کے چاند ہوتے. آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں آتے تھے، جب غصہ ہوتے تھے تو وہ لال انار کی طرح لال ہو جاتے تھے، بالکل وہ لال ہو جاتے تھے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر مبارک تھے وہ نازک تھے اور وہ برابر تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہنسی تھا وہ صرف مسکراہٹ تک محدود تھا، وہ صرف مسکراتے تھے، وہ زیادہ ہنستے ایسے ہنستے نہیں تھے، لیکن وہ صرف مسکراتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے والے دانت تھے، یہ جنہیں ہم انسیزرز کہتے ہیں انگلش میں، یہ دانت ان کے بیچ میں گیپ تھا، مینس جگہ تھا، اور جب وہ بات کرتے تھے تو وہ ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس سے روشنی نکل رہا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گردن تھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا گردن پتلا، اس کا گردن پیور تھا، پیور پاک تھا اس کا گردن، اور سنہری رنگ کا تھا، سلور کلر کا تھا، جیسے گڑیا ڈول ہوتا ہے نا اس کا کلر، اس کا گردن ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن سنہرے کلر کا تھا، سنہری کلر کا تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر تھا وہ بڑا تھا، اچھا تھا، صحیح تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماتھا تھا وہ کشادہ تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنکھیں تھے وہ بڑے تھے، اور اس کے جو آئی لیشز، یہ بال تھے، یہ بھی بڑے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناک تھا وہ ایسے ہائی ٹپ تھا، مینس تھوڑا اوپر تھا، ایسے ہائی ٹپ تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ نیک گردن تھا وہ پتلا تھا، دبلا تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شولڈرز تھے یہ کشادے تھے، ہاتھ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کشادے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا وہ فلیٹ تھا، ایسے سیدھا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سیدھا تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی بال نہیں تھا، صرف ایک لائن تھا، لکیر تھا، ادھر سے لے کر ناف تک صرف ایک لکیر تھا بال کا، اس کے سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کوئی بال نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہتھیلی تھا وہ کشادہ تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہتھیلی تھا اس سے زیادہ سافٹ، اس سے زیادہ نرم چیز کبھی بھی اپنے زندگی میں ٹچ نہیں کی، اپنے زندگی میں نہیں چھوئی، وہ سب سے زیادہ نرم تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوشبو تھا
وہ سب خوشبو جو بھی خوشبو تھے اس میں ایمبر گریس تھا, اس میں مسک تھا, اس سے بھی زیادہ اس کے جسم سے خوشبو آتا تھا. حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہے وہ برف آئی سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے, اور مسک ہے اس کے خوشبو سے زیادہ بھی اس سے زیادہ خوشبودار ہے, مسک کے خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے. تو ایسے ہی اسے خوشبو آتا تھا. اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر مسح کی, ایسے کیا, مسح کی وائپ کیا, تو میں نے محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ ہے وہ ٹھنڈا ہے, اور وہ اس کے ہاتھ سے اتنا خوشبو آ رہا تھا جیسے کوئی دکان سے شاپ سے خوشبو کے شاپ سے نکلتا ہے تو اس سے خوشبو آتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ چمکتا ہوا بھی اس جیسا چمکتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ ہیرے کی طرح, پیرل لائک ہیرے کی طرح چمکتا تھا. اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب خوشبو جو بھی خوشبو تھے ان سے زیادہ خوشبودار تھے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی روڈ سے, جب بھی کسی گلی سے گزرتے تھے تو ادھر سے دوسرے لوگ جب بھی وہ گزرتے تھے تو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں, کیونکہ اس کا جو خوشبو تھا وہ پھیلتا تھا. اس کا خوشبو اس گلی میں اس کے جانے کے بعد بھی ادھر رہتا تھا اور لوگ محسوس کرتے تھے یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں. تو یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک, چہرہ مبارک, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حسین تھے, اور جو خوشبو تھا وہ سب جو سینٹ سب پرفیوم سے زیادہ اس کا جو خوشبو تھا وہ سب سے اچھا تھا اور سب سے بہتر تھا اور سب سے زیادہ اس کا جو جسم ہے خوشبودار تھا. That's it all for today. اللہ حافظ.